نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى حرمات شرعیہ کی پامالی پر غضبناک ہونے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا بیان۔ حرمات شریعہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، اگر کوئی ان کی حرمت کو پامال کرے تو اس پر انسان اپنے غصے اور غضب کا اظہار کرے، اور اس کے برعکس اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ قال اللہ تعالی وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک۔ وقال تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور اس باب میں بہت سی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے ان ابی مسعود عقبۃ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لأتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليؤجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة متفق عليه۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح کی نماز سے اس لیے پیچھے رہتا ہوں کہ فلاں شخص ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ کے وقت میں نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا غصہ آپ کو اس دن آیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے بعض نفرت دلانے والے ہیں، تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرے اسے چاہیے کہ نماز مختصر کرے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، بچے اور حاجت مند سبھی ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نیکی کا کام بھی جب حد سے بڑھنے لگے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ نماز اگرچہ ایک نیکی کا کام ہے، اگرچہ ایک اللہ تعالیٰ کے آگے عجز و نیاز کی بات ہے، لیکن ہر چیز اپنے حد کے اندر ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز بھی اس سے باہر نکلنے لگے تو وہ اس کو نقصان دیتی ہے۔ دین کے معاملے میں بھی تبلیغ میں اس حکمت کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ لمبی گفتگو اور ضرورت سے زیادہ اوقات عبادت کا لمبا ہونا لوگوں کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اور اس سے بجائے دین سے محبت پیدا ہونے کے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے منع کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے الماری کے سامنے باریک کپڑے کا پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام لوگوں سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشابہت کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور خاص طور پر جاندار مخلوق، کیونکہ بے جان مخلوق جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں یا اور نظارے ہیں، ان کی سینری بنانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک جیتا جاگتا انسان یا جاندار، اس کی تصویر ہاتھ سے بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اس چیز کو کیا جا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا۔ اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ قریش اس مخزومیہ عورت کے متعلق بہت پریشان تھے جس نے چوری کی تھی،
کہنے لگے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، ان کے علاوہ کون بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حضرت اسامہ نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہا ہے؟ پھر آپ کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ اگر ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، کیونکہ وہ ایک عورت پر حد جاری ہو رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی بھی سفارش سننے سے، اور خاص طور پر حضرت اسامہ جو کہ آپ کو بہت ہی پیارے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب ایک مرتبہ حضرت اسامہ گر گئے، انہیں چوٹ لگی، ان کے جسم سے خون رسنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود صاف کیا اور صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اس کو زیور پہناتے۔ تو آپ ان کے ساتھ بالکل اپنی حقیقی اولاد کا سا پیار کرتے تھے، کیونکہ حضرت زید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن دین کے معاملے میں اس ہستی کی بات سننے سے بھی آپ نے انکار کر دیا جو آپ کو بہت پیاری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا اعدلوا ولو کان ذا قربا، عدل و انصاف سے کام لو خواہ تمہارے حقیقی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب بلغم پڑا دیکھا، یہ بات آپ کو ناگوار گزری حتیٰ کہ اس کے آثار آپ کے چہرے پر دکھائی دیے۔ آپ اٹھے اور اس کو اپنے دست اقدس سے کھرچا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی قطعاً قبلہ کی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک پلو پکڑا، اس میں تھوکا اور کپڑے کو آپس میں رگڑ دیا اور فرمایا یا اس طرح کرے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی قوم سے پالا تھا جو بالکل ہی اجڑ اور گنوار اور ہر طرح سے تہذیب و اخلاق سے آری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسجد کی جو بے حرمتی کی گئی، یعنی اس میں تھوک کر، اس پر آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اس گندگی کو بجائے اس کے کہ کسی کو کہتے کہ آؤ تم صاف کرو، خود صاف کر کے دکھایا کہ انسان خواہ کسی بھی مرتبے پر ہو کسی بھی کام کے کرنے میں آر نہ سمجھے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود نمونہ پیش کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر کہیں چلتے جاتے گزرتے کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے یا کوئی گری ہوئی ہے یا کوئی چیز نقصان دہ ہے رستے میں پڑی ہوئی، تو بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ کوئی اور آئے گا اور اس کو کرے گا، یا ہم نے تو نہیں رکھی کہ ہم اس کو اٹھائیں، یا ہم نے تو نہیں یہ گند پھینکا کہ ہم اسے صاف کریں، اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی یا اس اذیت کو دور کرنے کی، اور خاص طور پر اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہو جیسے مسجد ہے، تو اس میں ہر ایک کو خدمت کا موقع حاصل ہونا چاہیے اور اسے خدمت سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے، کیونکہ اس زمانے میں وہاں مسجد کے اوپر نہ صفیں بچھی ہوتی تھی نہ کارپیٹس بچھے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ کچی مٹی کا یا اس کے اوپر چند کنکریاں ہوتی تھی، کیونکہ بارش پڑ جاتی تو وہ مٹی جو تھی وہ کیچڑ ہو جاتی اور نماز پڑھنے کے قابل نہ ہوتی، کیونکہ پکی چھت تو تھی نہیں، گھاس پھوس کی چھت تھی اور لکڑیوں کی تھی۔ لہٰذا اس موقع پر، اور اگر آپ آج کے مسجد نبوی کو تصور میں لائیں تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ایمان کے جنہوں نے ان چھتوں کے نیچے نماز پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب حاصل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو پھر یہ کہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہو تو سامنے نہیں، کیونکہ سامنے کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کی اذیت، اور دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی کہ قبلے اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ایک ادب اور احترام میں کمی کی بات ہے، اس لیے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ڈالو۔ اگر کوئی بہت مجبوری ہو تو اپنے بائیں طرف
یا پاؤں کے نیچے، یعنی پاؤں کے نیچے اگر کنکری وغیرہ ہے اور کوئی تھوک کے اس کے اوپر کنکری ڈال دیتا ہے تو وہ اور بات ہے. یا پھر آپ نے کہا کہ اور اگر مجبوری، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ٹیشو پیپرز تو ہوتے نہیں تھے، نہ ہی کوئی اور چیز تھی، اور یہ انسانی ایک ضرورت ہے. دیکھنے میں یہ بھی بڑا محسوس ہو رہا ہے، طبیعت پہ بھاری گزر رہا ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اور نہ ٹیشو ہے نہ ہی کوئی اور ایسا انتظام ہے اور وہ نماز کی حالت میں ہے، تو کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ اور میں ہاں اتنی بات ہے کہ پھر وہ اپنے کپڑے کو استعمال کر لے تاکہ کسی اور کو وہ گندگی نہ دکھائی دے اور دوسروں کو اس سے اذیت نہ ہو. اسی طرح اگلا باب ہے حکمرانوں کو رعایا سے نرمی اور شفقت کرنے کا سلوک، ان کی بہتری کا خیال رکھنے کا حکم اور ان پر سخت رویہ رکھنے، ان کے معاملات سے چشم پوشی کرنے اور ان کی بہتری کے سلسلے میں سستی کرنے سے منع کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے. یہاں پر جناح کا لفظ آیا ہے جو پرندے کے پر کو بولتے ہیں، کیونکہ پر کے ساتھ پرندہ کیا کرتا ہے؟ اڑتا ہے، اور جب کوئی اونچا چلا جاتا ہے تو باقی سب نیچے کیا نظر آتے ہیں؟ چھوٹے نظر آتے ہیں. آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں سفر کیا ہوگا کہ جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو نیچے جو گاڑیاں نظر آتی ہیں بعض اوقات بالکل بچوں کا کھلونا نظر آ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے یہاں پر لفظ پر استعمال کیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے چونکہ نمونہ بنایا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے پروں کو نیچے رکھیے ان کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہوں مومنوں میں سے. مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے پروں میں سمیٹ لیجئے، اور نیچے کرنے کا مطلب ہے کہ سمیٹ لینا ایک چیز کو. یہ ایک محاورہ ہے اظہار عاجزی کے لیے یا انکساری کے لیے یا نرم خوئی کے لیے کہ جو انسان کے ماتحت عملہ کام کر رہا ہو اس کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا سلوک کیا جانا چاہیے. اور پھر یہ کہ انہیں انسان اپنے سے حقیر نہ سمجھے. وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک